رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه رواه ابن ماجہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم اور آپ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ حقیقت میں مسجد میں جو کہ احب البلاد ہے، جگہوں میں سب سے زیادہ افضل جگہ مسجد میں آنا اور بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، کسی دینی مجلس میں شرکت کرنا، کتاب و سنت کی باتیں کرنا، یہ بہت ہی خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے نزول کو پانے والا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ بعد درود و سلام رحمت و برکت نازل ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان یہاں موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت کے بعد کسی وعظ و نصیحت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ مسجد میرے لیے نئی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی زندگی کی شروعات اسی مسجد سے کی ہے۔ میرے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میری عملی زندگی کا مکتب، یعنی کسی اسٹوڈنٹ کے لیے جیسے پرائمری اسکول ہوتا ہے جہاں سے وہ بچہ اپنے لیے اپنی پڑھائی کی شروع کرتا ہے، KG نرسری وغیرہ پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہے، تو میرا بھی معاملہ کچھ اسی طریقے کا ہے اس مسجد سے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسجد سے جوڑنے کا موقع اللہ نے دیا، اور یہیں سے میں نے اپنی زندگی کو شروعات کی۔ اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اس مسجد سے جڑنے کا۔ ایک 2009-10 میں جب میں نے تقریباً 1 سال یہاں وقت گزارا، اس کے بعد سعودی عرب چلا گیا میں، اور پھر جب میں واپس آیا تو 2014 مکمل 1 جنوری سے لے کر کے 31 دسمبر تک، یعنی 2 سال تقریباً میں نے یہاں وقت گزارا ہے۔ تو یہ مسجد نہ میں بھول سکتا، نہ یہاں کے لوگوں کو بھول سکتا ہوں، اور جو کچھ بھی اللہ کے فضل سے اور اس کے بعد یہاں کے ذمہ داران کی توفیق سے جو مجھے یہاں موقع ملا، اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب میں مسجد سے جڑ رہا تھا تو مرکز نعمت والا جانا تھا، جناب عبدالحی ملتانی صاحب کے ساتھ ہی میں وہاں گیا تھا، اور وہاں کے امام شیخ عبداللہ جلیلی رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنی رحمت کے اندر اللہ داخل کرے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو مشاہدہ کرتے ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے نیک انسان تھے، ان سے ملاقات کا موقع ملا، بہت ساری باتیں انہوں نے امامت کی ذمہ داری کے تعلق سے بتلائی تھی، اور یہاں آنے سے تقریباً 3 مہینہ پہلے وہ ہمارے گھر پر بھی آئے تھے، ہمارے والد صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، تو اس لیے ان سے پہلی ملاقات گھر ہی پر ہمارے ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ پرانی یادیں ہیں جو مسجد کے ساتھ اور یہاں آنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں وہ سب باتیں کروں تو اس میں بہت سارا وقت جا سکتا ہے، لیکن ایک لمبے مدت کے بعد دسمبر سن 2014 کا پہلا جمعہ جو تھا وہی میں نے خطبہ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے تقریباً 8 سالوں بعد کہ الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، اور حقیقت میں سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑی کانفرنس خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ میں 5 وقتہ نمازیوں سے لے کر کے وہ سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔
تو اصلاً ہمارا جو اس طرح کا کوئی دعوتی پروگرام ہو تو اس کو خطبہ جمعہ میں سیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا زیادہ لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کو ہدایت دینا، کسی کی اصلاح کرنا، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ رب العالمین جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو انسان اس کی توفیق پاتا ہے۔ تو اصل تو یہاں ہم چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اصل تو خطبہ جمعہ ہی ہے، وہی سب سے بڑی کانفرنس ہے اور سب سے بڑا اجتماع ہے۔ بہرحال ہم کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھتے، کسی بھی مجلس کو یا کسی وعظ نصیحت کو، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں کہی جائیں وہ باتیں سچ ہوں، حق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اور بعد میں تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں دوستو، سود کے چور دروازے، سود کے چور راستے ہماری زندگی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سود خفیہ راستے سے، چور دروازوں سے ہماری زندگی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اصل اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سود حرام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں سود سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 اور 278 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سود کا جو بقایا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اور آگے اللہ نے وارننگ دی، دھمکی دی، ڈرایا، خبردار کیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اس کے رسول سے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کے رسول سے کوئی شخص لڑائی کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دھمکی ہے، وارننگ ہے، وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو سود کی زندگی پر، سود کھانے پر یا سود کھلانے پر یا کسی طرح بھی سود کے معاملے پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کا اعلان کیا اور سودی معاملات پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اعلان جنگ کا اعلان فرمایا۔ تو بہرحال قرآن میں کئی مقامات پر آپ پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی اور دوسری سورتوں کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے سود کے حوالے سے مختلف طریقے سے گفتگو کی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند باتیں تھیں قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ اللہ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ ایک مومن کو حقیقت میں سود سے گھن اور نفرت ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے انسان شرک سے نفرت کرتا ہے اور گھن محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو میں شریک کہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے سود سے بھی گھن آنی چاہیے، کیونکہ اگر شرک زمانے جاہلیت کا عمل ہے، اسلام سے پہلے کا عمل ہے، تو یہی معاملہ سود کا بھی ہے، اسلام سے پہلے کا یہ عمل ہے۔ ایک مومن کو سود سے ویسے ہی گھن اور نفرت ہونی چاہیے جیسے وہ خنزیر سے، سور سے نفرت کرتا ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، اس کے قریب نہیں جاتا ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی گھن اور نفرت یہ کم ہوگی تو انسان اس کے قریب جا سکتا ہے۔ سود کھانے والے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی جگہ الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ وہ معروف روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر آکل الربا، جو سود کھاتے ہیں، وہ موکلہ، جو سود کھلاتے ہیں، وہ کاتبہ، جو لوگ سود لکھتے ہیں، وہ شاہدہ، اور جو لوگ سود پر گواہ بنتے ہیں، وہ قالہم سواء، یہ لوگ آپس میں برابر ہیں۔ یہ حدیث عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے جو وعید کے سلسلے میں، وعید کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر
2277 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سود کھانے والا شخص اپنی ماں سے نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے. اللہ کی پناہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب اور کسی دین کا ماننے والا آدمی وہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ گناہ کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا. اس لفظ کو اپنی ماں کے ساتھ سننا بھی گوارا نہیں کرے گا. جائے کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہو. حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول فرماتے ہیں الربا 70 حبا ایسرها ان ينكح الرجل امه, کہ سود کے 70 گناہوں کے برابر درجے ہیں. سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں سے شادی کرے, اپنی ماں سے نکاح کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ وعید ہے, دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو سودی معاملات پر اپنی زندگی کو باقی رکھتے ہیں یا سود کھاتے ہیں یا سود کے اندر کسی طرح سے وہ داخل ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری چیزوں کی حرمت کا اعلان فرمایا, وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا. حدیث کے الفاظ اس طرح ہے, آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع. میرے نبی نے فرمایا سن لو, جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روک دی گئی اور حرام کر دی گئی. اور پھر فرمایا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور میں نے جاہلیت کے زمانے, جاہلیت کے عمل سود کو بھی میں نے ختم کر دیا. آپ نے اس طرح اعلان فرمایا وَلَبَلْ جَاہِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, اور سود کو میں نے ختم کرنے کا اعلان کیا, جاہلیت کے سود کو. اور سب سے پہلا سود ہوا اول ربانا ربا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. فرمائے کہ سب سے پہلے جس سود کے ختم کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ سود ہے عباس بن مطلب کا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سود کی حرمت کا اعلان فرمایا. حقیقت میں اس موضوع پر میں عام طور پر چاہتا ہوں کہ جمعہ کی خطبے میں بات کروں, باقی سارے لوگ ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ایک موضوع صرف سود کا نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. آج سود کی ہم بات کرتے ہیں اور گھن محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی شخص سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے کسی طریقے سے بھی تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کے ساتھ چائے پینا پسند نہیں کرتے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک موضوع ہے وراثت کا موضوع. وراثت کا موضوع یعنی شریعت نے, قرآن نے جس طرح سے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے, ایک شخص ہے جو اپنی بہنوں کا حصہ کھا کر کے بیٹھا ہے, اپنی پھوپھیوں کا حصہ کھا کر کے بیٹھا ہے. قرآن کے قانون کے مطابق اس نے وراثت تقسیم نہیں کی ہے. اسلامی شریعت میں اس کی حیثیت ایک چور کی اور ایک ڈاکو کی ہے, کیونکہ اس نے ناجائز طور پر کسی کے مال پر قبضہ کر رکھا ہے. اس نے دادا گیری کے ساتھ اعلانیہ طور پر کسی کے حق کو دبا رکھا ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, رشتہ داریاں کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ سود کھانے والے سے بڑا مجرم, سود کھانے والے سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو وراثت میں شرعی طور پر وراثت کی تقسیم نہیں کرتا ہے. دونوں کی حرمت کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شخص جس نے وراثت کے قانون کو پامال کیا ہے یہ بڑا مجرم ہے, سود کھانے والے سے بھی بڑا مجرم ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے جس طرح سود میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے لینا, یعنی کسی پیسے پر کوئی پیسہ بڑھا کر کے لینا, یہ اس کا نہیں ہے لیکن وہ کسی اور کا ہے, وہ ناجائز طریقے سے لیتا ہے. یہی معاملہ تو وراثت خور کا بھی, جو وراثت خوری کرتا ہے کسی کے حق کو دبا لیتا ہے. تو سود خور اور وراثت خور حقیقت میں دونوں برابر ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایک کو تو برا سمجھا جاتا ہے, ایک کو تو کسی طرح برا سمجھا جاتا ہے, لیکن دوسرے کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو بہرحال جب سود حرام ہے تو ہماری زندگی میں سود کیسے آ سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال, کہ ہر امت کے لیے فتنہ کی چیز ہے, آزمائش کی چیز ہے, اور میری امت کا جو فتنہ ہے, میری امت کے لیے جو آزمائش والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے. اب مال و دولت کی محبت میں آدمی سود کے اندر داخل ہو سکتا ہے.
اگر ہر شخص کو یہی فکر ہو جائے کہ میرے پاس خود کا گھر نہیں ہے، میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میرے پاس تو خود کی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی بڑا کاروبار اور بزنس نہیں ہے، میں معمولی کسی کا نوکری کرتا ہوں، میرے پاس کوئی مہنگی اور اچھی والی موبائل نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے. اگر انسان دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے تو ممکن ہے کہ حرام کے کسی راستے پر چل پڑے ان چیزوں کو پانے کے لیے. تو اس لیے ایک مسلمان سود میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ مال و دولت کی محبت میں، مال و دولت کی لالچ میں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، جس گاڑی سے ہم سواری کرتے ہیں، جس تجارت اور بزنس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، جس کمپنی یا جس دکان میں ہم نوکری کرتے ہیں، یہ سب حلال ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا ضروری کہ نہیں جاننا ضروری ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کسی عالم دین یا مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا تعلق حلال سے ہے یا حرام سے ہے. یہ عالم دین کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اصل یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہے کہ ہمارا کھانا پینا، پہننا، اٹھنا بیٹھنا، سونا اور اسی طریقے سے روزی حاصل کرنا، ان تمام چیزوں کا تعلق حلال سے ہونا چاہیے، حرام سے نہیں ہونا چاہیے. یہ چند باتیں سود کے چور راستے، خفیہ راستے کیا ہیں، ان سے پہلے میں نے اس لیے رکھی کہ تاکہ سود کے تعلق سے حرمت کے بارے میں ایک یاد دہانی ہو جائے، ایک ریمائنڈر ہو جائے. ایسا نہیں کہ کوئی میں نئی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں انہی باتوں کو دہرا رہا ہوں جو باتیں پہلے بھی آپ خطبہ جمعہ میں، کسی دینی اجتماع میں یا کسی کتاب کے ذریعے یا کوئی ویڈیو سن کر کے آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں جو میں نے رکھی، یہ ان باتوں سے پہلے کی تمہید سی کہ سود کے چور دروازے کیا ہیں. اب آئیے سود کے چور راستے یا خفیہ دروازے کیا ہیں، یعنی سود ہماری زندگی میں کن راستوں کے ذریعے آ سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. کیونکہ یہی اصل چیز ہے کہ سود کہاں کہاں سے آ سکتا ہے. تو آ سکتا ہے تو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چلیے پہلی بات، پہلا جو راستہ ہے سود ہماری زندگی میں آنے کا، وہ ہے بینک کے ذریعے. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو یہ پیسہ دیتا ہوں قرض کے طور پر، آپ مجھے اگلے مہینے اسے بڑھا کر کے دینا، 1000 دیتا ہوں، آپ مجھے 1200 روپے دینا، تو آپ سوال کریں گے کہ یہ 200 روپے بڑھا کر کے کیوں دوں؟ یہ تو سود ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو واضح ہے کہ عام طور پر کسی پیسے کے بدلے کوئی پیسہ بڑھا کر کے لینا، اس سود سے ہم بچتے ہیں، اور ہماری زندگی میں عام طور پر اس راستے سے سود نہیں آتا ہے. ہاں کچھ مسلمان ہیں بیوقوف یا یہ کہتے ہیں کہ بھولے بھالے تو نہیں بول سکتے. جو آدمی سودی کاروبار کو بزنس سمجھتا ہو، آپ ساؤتھ کے بہت سارے کیرلا سائڈ میں چلے جائیے، یا ایسے بہت سارے علاقے کے لوگ ہیں جو پیسوں کو ٹکا پر، پرسنٹیج پر دیتے ہیں کہ میں آپ کو 10,000 روپے 1,00,000 روپے دیتا ہوں، 10% منتھلی آپ کو ہمیں ریٹرن کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ اس کو بزنس کا نام دیتے ہیں. تو کچھ جگہوں پر ایسی بیماریاں ہیں کسی حد تک، لیکن عام طور پر مسلمان کسی پیسے کے بدلے سود کا لین دین نہیں کرتا ہے. تو بہرحال پہلا راستہ جو سود کا ہماری زندگی میں آنے کا ہے، چور راستہ، خفیہ راستہ، وہ ہے بینک کا. دیکھیے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا یہ ہم سب کی زندگی میں ایک طرح سے بنیادی ضرورت بن چکا ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بینک میں اکاؤنٹ نہ کھولیں. کسی نہ کسی انداز میں بینک میں کھاتا کھولنا ہمارے لیے آج کے وقت میں ضروری ہے، اس کی ضرورت پڑتے رہتی ہے. اب بینک میں 2 طرح کا اکاؤنٹ کھلتا ہے. ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، جس کو بچت کھاتا کہتے ہیں، اور دوسرا اکاؤنٹ کھلتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، جس کو چالو کھاتا کہتے ہیں. اگر ہم سیونگ اکاؤنٹ کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، چالو کھاتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت سارے
करने के लिए एक रकम, एक अमाउंट रखना पड़ता है। अब वो अमाउंट 50,000 भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 50,000 से कम करंट अकाउंट में अकाउंट मेंटेन के तौर पर इससे कम का नहीं होता है। तो पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अगर किसी तरह भी पॉसिबल है, मुमकिन है कि हम अकाउंट अगर करंट खोल पाए तो हम सेफ हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट यानी सूद डिपॉजिट नहीं होगा। करंट अकाउंट के अंदर सूद डिपॉजिट नहीं होता बैंक की तरफ से, तो हम सेफ हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट में सूद नहीं आएगा अगर हमारा खाता क्या है, करंट अकाउंट है। लेकिन अगर हमारा अकाउंट सेविंग है, बचत खाता है, तो इसके अंदर हर 3 महीने पर बैंक इंटरेस्ट और सूद को डिपॉजिट करता है। और अक्सर लोग यही अकाउंट खोलते हैं। उसकी वजह यह है कि करंट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, और सेविंग अकाउंट के लिए आपका सिर्फ आईडी प्रूफ चाहिए, कोई एड्रेस प्रूफ चाहिए, बस उसके बाद सेविंग अकाउंट खुल जाता है। तो हमारी जिंदगी में पहला जो चोर रास्ता है सूद आने का है, वो सेविंग अकाउंट के जरिए से हमारी जिंदगी में सूद आता है। एक शख्स नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा रखता है, सबको खैरात करता है, हलाल रोजी कमाता है, हलाल तरीके से जिंदगी गुजारता है, सूद से वो नफरत करता है, सूद के वो करीब नहीं जाता है। सूद खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है, सूद के करीब नहीं जाता है। लेकिन पहला चोर रास्ता है सेविंग अकाउंट के जरिए से उसके अकाउंट में सूद आता है। हर 3 महीने पर जिस तरह उसके खाते में पैसा है, उसी एतबार से सूद इंटरेस्ट उसके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। अब इसका हिसाब किताब रखना किसकी जिम्मेदारी है? अगर हमारा किसी बैंक में अकाउंट है सेविंग, 10 साल से, 15 साल से, 30 साल से, 40 साल से, हर 3 महीने पर तकरीबन सूद इंटरेस्ट आता है। आप बताइए, इसका हिसाब और किताब रखना कि वो हमारी जिंदगी में कहीं यूज ना हो जाए, इस्तेमाल ना हो जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उसी शख्स की जिम्मेदारी है जिसने बैंक में अकाउंट खोला है। उलमा ने कहा कि अगर कोई शख्स सूद का हिसाब और किताब नहीं रख सकता है तो उसके बैंक खाते में आता है, तो उसके लिए बैंक में अकाउंट खोलना जायज ही नहीं है। उसके लिए फिर बैंक में अकाउंट खोलना जायज नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी कभी हमारा अकाउंट जीरो हो जाता है, कभी कभी पैसे खर्च हो जाते हैं और हमारे अकाउंट में बैलेंस जीरो होता है। अगर आप सूद का हिसाब नहीं रखते हैं, या तो सूद को अलग निकाल करके आप नहीं रखते हैं, या सूद को बैंक में ही अकाउंट में अलग से हिसाब किताब नहीं रखते हैं और आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, तो आप बताइए, आप सूद का इस्तेमाल कर लेते कि नहीं कर लेते? आप जाने अनजाने में सूद को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर आप सूद को यूज कर लेते हैं, उसके बाद आप ये कहेंगे हमें मालूम नहीं था, तो ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह की लानत के मुस्तहिक आप हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वईद फरमाई है कि सूद खाने वाला नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, वो अपनी माँ से गुनाह करता है, इंसान इस गुनाह के अंदर भी मुलव्विस हो जाता है। तो सूद से घिन और नफरत होनी चाहिए। बैंक अकाउंट पहला जरिया है, चोर रास्ता सूद हमारी जिंदगी में आने का, इसलिए उसका हिसाब और किताब हमें रखना चाहिए। अब स्टेट बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके आप बैंक का मोबाइल में ऐप चालू करके स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप उसका हिसाब किताब रख सकते हैं। बैंक के पासबुक को आप जाकर के बैंक में प्रिंट करवा करके आप उसका हिसाब किताब रख सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर के देखें कि किस तरह से पता लगाएं कि कितना सूद अब तक हमारे खाते में आ चुका है। ये किसी आलिम दीन या किसी मस्जिद के जिम्मेदार की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके बैंक खाते में सूद कितना आया है उसका हिसाब किताब रखे। जैसे दुनिया के सारे मामले में सारा अपना पर्सनल काम हम खुद करते हैं, ऐसे ये भी हमारा पर्सनल काम है। हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम अपने बैंक में आए हुए सूद का हिसाब किताब रखें। दूसरा रास्ता जो सूद का आने का है वो भी बैंक के जरिए से ही है। कैसे है? बैंक से सूद की शर्तों पर लोन लेना, यानी बैंक से लोन लेना, चाहे बिजनेस करने के लिए, चाहे किसी मजबूरी के तहत लोन लेना, सूद की शर्तों के साथ, क्योंकि बैंक कोई भी लोन बगैर सूद की शर्त के नहीं देता है। इंटरेस्ट कंपलसरी है कि उसकी शर्त में रहेगा, चाहे अभी सूद में वो इंटरेस्ट आपको चार्ज करे चाहे बाद में चार्ज करे,
لیکن کوئی بھی اگر بینک سے لون ہم لیتے ہیں تو یہ بھی ایک چور راستہ ہے سود دینے کا یا سود لینے کا، کیونکہ ہم نے لون لیا تو سود ہم دیں گے، اگر ہم نے لون لیا تو سود ہم دیں گے، ہم نے بینک میں اکاؤنٹ کھول کر کے پیسہ جمع کیا ہے تو بینک ہم کو سود دے گا، تو بہرحال ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک اور راستہ ہے بینک سے سود ہماری زندگی میں آنے کا، لون پر گاڑی خریدنا۔ آج ہمیں شوق ہوتا ہے کہ نئی گاڑی خریدیں گے، اگر ہم پورا کیش پر لیں گے یا بینک ٹرانسفر کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں اپنا حساب و کتاب دکھانا پڑے کہ یہ پیسہ ہم نے کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے آیا۔ اگر یہ آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ ایسا کریں، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو بینک سے لون پر گاڑی نہ لیں، آپ ایک سال پرانی گاڑی لے لیں، وہ آپ کے لیے چلے گا، لیکن آپ سود کی شرطوں پر بینک سے گاڑی لیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو بینک سے لون پر گاڑی لینا یہ بھی ایک راستہ ہے سود دینے کا یا سود لینے کا۔ اسی طریقے سے ای ایم آئی کی شرطوں پر موبائل خریدنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ای ایم آئی پر موبائل خریدا ہے، ہمیں کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ نے اگر 10,000 کی موبائل لیا ہے، 10 مہینے میں 1,000 کا ای ایم آئی کرایا ہے، آپ کو بینک آپ کو سود انٹرسٹ نہیں لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ 10,000 روپے آپ کسی نہ کسی بینک کے تھرو ہی لیتے ہیں۔ موبائل جب کوئی لیتا ہے ای ایم آئی پر تو ایسے ہوا میں نہیں دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بینک کے کارڈ پر یا اکاؤنٹ پر ہی اس کو ای ایم آئی پاس کی جاتی ہے، اور سود کی شرط اس کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ کا ای ایم آئی لیٹ ہوا، مثال کے طور پر 10 مہینے میں 10,000 آپ کو جمع کرنا ہے، 1,000 کر کے، آپ کا 10 کے بجائے 11 مہینے ہو گیا، آپ کو انٹرسٹ لگ جائے گا۔ تو سود کی شرط اس کے اندر داخل ہے، آپ لے رہے ہیں مطلب سود کی شرطوں کو آپ مان رہے ہیں، سود کی شرط کو آپ صحیح مان رہے ہیں۔ اس لیے ای ایم آئی کی شرطوں پر دیکھیے، آدمی سوچتا ہے کہ میں قرض دار نہیں ہوں، آدمی قرض دار بھی بن رہا ہے بینک کا، کیونکہ بینک سے آلریڈی کمپنی نے پیسہ لے لیا ہے، وہ ہر مہینے 1,000 روپے جو آپ دے رہے ہیں نا ای ایم آئی پر، وہ آپ کمپنی کو نہیں دے رہے ہیں، بینک کو دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک چور راستہ یہ بھی ہے سود کا ہماری زندگی میں آنے کا۔ اب ہمیں بہت ضروری ہے موبائل لینا، مجبوری ہے، پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے کسی جاننے والے سے قرضہ لے لیں، اپنے دوست سے، اپنے رشتے دار سے، اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے۔ جو ای ایم آئی آپ بینک کو بھرنے والے ہیں نا 1,000 روپے 2,000 روپے، وہی ای ایم آئی آپ اپنے دوست کے ساتھ طے کر لیجیے، وہی ای ایم آئی 2,000 روپے مہینے آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جس کے یہاں نوکری کرتے ہیں، ان کو آپ دیتے رہیے، لیکن بینک کے ذریعے سے ای ایم آئی کی شرطوں پر موبائل لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ سود سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے ہر مہینے پیسہ ٹائم پر جمع کر دیں، آپ کا سود نہ لگے، لیکن حقیقت میں سود کی شرط ہی اس ای ایم آئی کے کانٹریکٹ میں داخل ہے، آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سود کا ایک چور راستہ ہماری زندگی میں آنے کا ہے فکس ڈپازٹ کے ذریعے۔ کچھ لوگ بینکوں میں کچھ روپے مثلا 2 لاکھ 5 لاکھ 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ 2 سال بعد یہ 2 لاکھ جو ہے وہ 4 لاکھ روپے بن کر کے ملے گا۔ یہ 5 لاکھ جو آپ نے فکس ڈپازٹ میں جمع کیا ہے، یہ حقیقت میں 10 لاکھ روپے آپ کو آئندہ 5 سال کے بعد بن کر کے ملے گا۔ تو یہ چور راستہ ہے سود کا ہماری زندگی میں آنے کا۔ ہم نے جتنا پیسہ بینک میں جمع کیا ہے اسی کے ہم مالک ہیں، اور وہی پیسہ ہمارا پیسہ ہے، باقی جو کچھ بھی بینک ہمیں بڑھا کر کے دیتا ہے وہ حقیقت میں ہمارا پیسہ نہیں ہے، وہ بینک کا پیسہ ہے۔ بینک نے چونکہ ہمارے پیسوں سے بڑی بڑی کمپنیوں کو لون دیا ہے، سودی کاروبار کیا ہے، اس لیے اس سودی آپ کا پیسہ یوز کرنے کے بعد جو آپ کے پیسے سے بینک نے کمایا ہے اسی کو بینیفٹ بتا کر کے، فائدہ بتا کر کے سود کی شکل میں آپ کو دیتا ہے۔ کیونکہ جو بینک میں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں اور بینک اس کو یوز کرتا ہے، اس پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ اس پیسے کی شرعی حیثیت لون کی ہے، قرض کی ہے۔ جیسے آپ نے میرے پاس کوئی پیسہ رکھ دیا اور میں نے اس کو یوز کر لیا، تو وہ پیسہ کیا ہے؟ ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے، نان ریفنڈیبل اماؤنٹ نہیں ہے، ایسا پیسہ ہے جس کا لوٹانا میرے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ تو اس پیسے کے بدلے میں نہ تو آپ مجھ سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، نہ میں آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا عن قرض جر نفعا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر کے آئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو قرض جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کا نام سود ہے. تو بہرحال یہ فکس ڈپوزٹ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس میں جو بڑھا کر کے ملتا ہے وہ سود ہے. یہ بھی ایک چور راستہ ہے بینک کے ذریعے سود آنے کا. آج کل لڑکیوں کی شادی کے نام پر بھی بینک کے اندر سرکاری اسکیمیں چلتی ہیں. وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹی ہے، آپ اتنے پیسے جمع کر دیں، جب تک آپ کی بیٹی بالغ ہوگی تو آپ کا یہ پیسہ پڑھ کر کے اتنے سے اتنا ہو جائے گا. یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے بیٹی کی شادی کرنی ہے تب بھی، بیٹے کی شادی کرنی ہے تب بھی، بیٹی کو پڑھانا ہے، بیٹے کو پڑھانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اگر وہ بیمار ہیں ان کا علاج کرنا ہے. ہر طرح کے خرچ کو جائز اور حلال طریقے سے جو اللہ نے روزی دی ہے اسی میں سے پورا کرنا ہے. یہ بینک میں کوئی اسکیم کرا کر کے نہ تو بیٹے کی شادی کرنی ہے نہ تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ بھی سود کے آنے کا چور دروازہ ہے. اکثر چور دروازے جو ہے سود کے وہ بینک کے ذریعے ہی ہیں. لائف انشورنس ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ بینک کے ذریعے سے ہے. تو بہرحال بینک سے جتنا انسان دور رہے اتنا وہ سیف ہے سود سے بچنے کے لیے. جتنی مجبوری ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا مجبوری ہے، وہ اپنے جیب میں 1,50,000 روپے یہاں وہاں لے کر کے نہیں گھوم سکتا ہے، اس لیے مجبوراً وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، موبائل میں بینک کا بینکنگ ایپ یوز کرتا ہے یا تو ATM کارڈ لے کے گھومتا ہے تاکہ کہیں بھی لین دین کرنا ہو، کہیں بھی پیسہ خرچ کرنا ہو تو اس کے ذریعے سے وہ کر سکے. تو جتنی مجبوری ہے اتنی تو سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ بینک سے بہت زیادہ کسی سسٹم سے جڑنا اور الگ الگ ناموں کے ذریعے بینک سود کو ہمارے سامنے پرموٹ کرتا ہے. اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، رات کو سوتا ہے تو گڈ نائٹ چلا کے سوتا ہے، رات کو سوتا ہے تو مارٹن چلا کے سوتا ہے، گھر کی کھڑکیاں بند کر کے سوتا ہے، گھر کی کھڑکیوں پر جالی لگا کے رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ مچھر نہ کاٹ لے. آج کا جو عقل مند آدمی ہے نا وہ بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، مچھر سے بچنے کے لیے دنیا بھر کی پلاننگ کرتا ہے. حالانکہ مچھر کے کاٹنے سے ترنت کوئی انسان مر نہیں جاتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، بڑی بیماری کے اندر ملوث ہو سکتا ہے. اگر اس کی موت مقدر ہو اللہ کی طرف سے تو اسے موت بھی آ سکتی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن ایک معمولی مچھر سے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے انسان کتنا تدبیر لگاتا ہے، کتنی ساری پلاننگ کرتا ہے. لیکن انسان اس کے علاوہ جو بڑا نقصان ہے، جو شریعت کا نقصان ہے، جو اس کی نیکیوں کو ضائع برباد کرنے والا ہے، جو کل اسے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر کے ڈبو دینے والا ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان پلاننگ کیوں نہیں کرتا؟ آج کا مسلمان چوکنا کیوں نہیں رہتا ہے کہ وہ راستے جو حرام کے ہیں جس سے اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس طرح چوکنا کیوں نہیں رہتا؟ اتنی پلاننگ کیوں نہیں کرتا جتنا ایک مچھر سے بچنے کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی سوچ کی اور پرائرٹی کی اور ترجیح کی بات ہے کہ ہم زیادہ امپورٹنس کس چیز کو دیتے ہیں، مچھر سے بچنے کو یا حرام راستوں سے بچنے کو؟ یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. سود کا ایک چور راستہ اور ہے ہماری زندگی میں آنے کا. کاروبار اور بزنس کے لیے کسی سے پیسہ لینا اور یہ کہنا کہ آپ کو میں اپنے بزنس میں 20% یا 10% پارٹنر بنا رہا ہوں اور جو فائدہ ہوگا 10% فائدہ یا نقصان کے حساب سے آپ کو دوں گا. اصل میں اس طرح کی جو لوگ پیسے لے کر کے بزنس کرتے ہیں نا، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو صرف فائدہ دینے کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے میں انہیں کوئی مال خریدنا، 8 لاکھ روپے ان کے پاس ہیں، 2 لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ ابو بکر بھائی آپ 2 لاکھ روپے دیجئے اور آپ کو اپنے بزنس میں 20% آپ کو پارٹنر بنا رہا ہوں، باقی 80% کے میرے پاس پیسے ہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی 20% آپ مجھے فائدہ دیں گے نا؟ کہتے ہاں فائدہ دوں گا. تو کہتے ہیں اگر آپ کا بزنس ڈوب گیا یا آپ کا فائدہ نہیں ہوا تو بولے آپ کا پیسہ میں ریٹرن کر دوں گا. تو ایسا نہیں چلے گا. پہلی بات، زبانی جمع خرچ کے ساتھ کوئی کسی کو بزنس میں پارٹنر نہیں بنا سکتا ہے. بزنس کے بارے میں 100% کلیریفیکیشن صرف زبان سے نہیں، ڈاکومنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بزنس ہے، یہ مال ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ فلاں جگہ میں خرید رہا ہوں، اتنا آپ کو میں بزنس میں پارٹنر بنا رہا ہوں، دیکھیے میں نے لکھا ہے، یہ فلاں تاریخ ہے، یہ میرا اکاؤنٹنٹ ہے، یہ اس نے ساری چیزوں کو
لکھ کر کے فارمیلٹیز کے ساتھ آپ کو میں نے بزنس پارٹنر بنایا ہے. یہ زبانی جمع خرچ کر کے بزنس پارٹنر بول کر کے کسی سے 2 لاکھ روپے لے لینا اور یہ کہنا کہ 10,000 روپے آپ کو فائدہ ہوگا, میں آپ کو 10,000 دوں گا. حقیقت میں یہ انسان اس میں دھوکہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ ایک طرح سے فکس فائدہ دیتا ہے اس 2 لاکھ کے بدلے میں, اور بزنس میں پارٹنر وغیرہ کچھ نہیں بناتا ہے. اس کا بزنس ڈوبے یا نہ ڈوبے, وہ بزنس کرا یا نہیں کیا, وہ فکس فائدہ دیتا ہے, اور یہی سود ہے. کیونکہ جو پیسہ اس نے لیا ہے جب تک وہ لوٹا نہیں دے گا وہ پیسہ اس کے پاس قرض ہے, قرض لون ہے, انگلش میں لون, اردو میں قرض. اور اس پیسے پر اگر کوئی فائدہ دیتا ہے فکس کر کے تو حقیقت میں وہ سود ہے. ہاں اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں کسی کو بزنس پارٹنر بناتا ہے, ساری کلیریفیکیشن کے ساتھ تمام معلومات کو بتا کر کے اور اس شرط کے ساتھ کہ نفع ہوگا تو آپ کو فائدہ ملے گا, نقصان ہوگا تو آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر بالکل شرعی شرطوں کے ساتھ, پوری وضاحت کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ کوئی کسی کو اپنا بزنس پارٹنر بناتا ہے اور جتنا پیسہ اس نے شیئر کیا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا شیئر فکس کرتا ہے اور نفع نقصان دونوں میں شامل کرتا ہے, تو ہی جائز ہے. بہت سارے لوگ ان کے پاس مال خریدنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے, وہ بینک نہ جا کر کے آپ کو بینک بنا دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مولانا کے پاس یا فلاں کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, کہتے 1 لاکھ روپیہ دو, میں جا رہا ہوں مال خریدنے, آپ کو 10,000 روپیہ فائدہ دوں گا. انسان لالچ میں آ کر کے دے دیتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا لگاتا کہ یہ کس طرح 10,000 روپیہ مجھے فائدہ دے رہا ہے یا دینے کا جو وعدہ کیا دے گا. ہو سکتا ہے کوئی بزنس نہ, اس کو 1 لاکھ کی ضرورت تھی یا بزنس تھا, لیکن اس میں آپ کو اس نے پارٹنر نہیں بنایا ہے, ایک اماؤنٹ آپ سے فکس کر لیا ہے کہ آپ کو یہ دوں گا, اور سود کی شکل میں 10,000 روپے لا کر کے آپ کی جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے. حالانکہ آپ سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے یہ 1 لاکھ روپیہ سود کا ہے تو آپ اپنے گھر پہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, لیکن ایک آدمی آپ کو بیوقوف بنا کر کے 10,000 روپے آپ کی جیب میں ڈال کر کے جاتا ہے اور شرعی حیثیت اس کی سود کی ہے اور آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے سود لیا. تو کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری کہ ہر وہ چور, ہر وہ شک والے راستے, ہر وہ شبہات و شبہات والے دروازے جہاں سے سود آ سکتا ہے, میرے بھائی اس کو چیک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سود ہماری نمازوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے, ہمارے روزوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے, ہمارے صدقات زکات اور عطیات کو, ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سود کا ایک چور راستہ اور ہے ہیوی ڈپوزٹ پر روم لینا یا دینا. ہیوی ڈپوزٹ پر دکان یا مکان یا فلیٹ کرائے پر دینا یا لینا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ پر روم دینا یہ سود کا چور راستہ کیسے ہے؟ اس کی وضاحت میں کرنا ہوا آپ کے سامنے, کیونکہ آدھی ادھوری بات کر کے تو بات نہیں بنے گی. دیکھیے حقیقت میں اسلام کے اندر کوئی بھی چیز کرائے پر لی جائے اور کرائے پر دی جائے, چاہے وہ کوئی مکان ہو, چاہے کوئی دکان ہو, چاہے کوئی فلیٹ ہو, چاہے کوئی گاڑی ہو, کرائے پر کوئی چیز لی جا سکتی ہے, کرائے پر کوئی چیز دی جا سکتی ہے. یہ اسلام میں جائز ہے, اسلام میں جائز ہے. پورا آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے تو کرائے پر لینے دینے کے بارے میں پورا ابواب ہے, پوری تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. تو اسلام میں کوئی چیز کرائے پر لینا اور دینا جائز ہے, اور کرایہ اس کی ویلیو کے اعتبار سے, اس کی لوکیشن کے اعتبار سے, اس جگہ کے اعتبار سے اس کا کرایہ طے کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص, اب آئیے پہلے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ سود کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے کوئی چیز کرائے پر لینا یا دینا ہے تو آپ اس کا کرایہ چاہیں تو ہر مہینے منتھلی کرایہ لے سکتے ہیں, چاہے وہ روم ہے, فلیٹ ہے, دکان ہے, مکان ہے, کوئی گاڑی ہے. انسان اس کا کرایہ منتھلی لے سکتا ہے کہ منتھلی اتنا کرایہ ہے, مہینے کا آپ کو دینا پڑے گا. اگر ہماری ضرورت ہے یا ہماری مجبوری ہے تو اسلام نے جائز رکھا ہے کہ کچھ مہینوں کا کرایہ وہ ایڈوانس لے سکتا ہے. جیسے میں منتھلی کرایہ نہ لے کر کے ایئرلی کرایہ لوں گی, 1 سال کا کرایہ آپ ایک ساتھ مجھے دے دیجیے, میرے روم کا یا میرے دکان کا یا میرے مکان کا, اور ہر مہینے آپ کا کرایہ اس میں سے مائنس ہوتا رہے گا. 10,000 روپے کسی چیز کا کرایہ ہے, اس کا رینٹ 10,000 روپے ہے, 12 مہینے کا ایک ساتھ رینٹ میں لے سکتا ہوں. اگر میں مکان مالک ہوں تو 12 مہینے کا کتنا ہوگا, 1,20,000.
وجہ سے کٹ جائے کرے گا. اگر کسی وجہ سے اس نے 2 مہینے پہلے روم خالی کر دیا تو 20,000 روپے مکان مالک کو اسے ریٹرن کرنا ہوگا. تو یہ اسلام میں جائز ہے. آپ منتھلی کرایہ لیں یا ایک ساتھ سالانہ کرایہ لیں, یہ اسلام میں جائز ہے. اور عرب ممالک کے اندر اگر آپ جائیں گے, آپ سعودی عرب میں ہوں گے یا کسی بھی عرب کنٹری میں آپ جائیں گے تو وہاں یہی سسٹم چلتا ہے, یا تو منتھلی یا تو ہاف ایئرلی اور یا تو سالانہ, یا تو مہینے کا کرایہ وہاں چلتا ہے یا تو 6 مہینے کا کرایہ یا تو سال بھر کا, یہی سسٹم ہے. ڈپوزٹ کا کوئی اسلام میں سسٹم نہیں ہے. ڈپوزٹ جو ہم لوگ لیتے اور دیتے ہیں نا, اسلام میں اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی چیز کرائے پر آپ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں, صرف کرایہ طے کرنے کا اسلام نے اختیار دیا ہے. ڈپوزٹ کے نام پر اسلام نے کچھ بھی نہیں رکھا ہے. آپ کہیں بھی جا کر کے پڑھ لیں, ڈپوزٹ کے نام پر آپ کو کوئی چیز اسلام میں نہیں ملے گی, کہیں بھی نہیں ملے گی. کرایہ ہی ملے گا. اگر آپ چاہیں تو مکان مالک سے کرایہ کم کروا سکتے ہیں, اپنی مجبوری کی وجہ سے, اپنی غریبی کی وجہ سے, اپنی پریشانی کی وجہ سے آپ کا کرایہ وہ کم کرنا چاہے تو کرایہ کم کر سکتا ہے. آپ کو کوئی شخص فری میں کوئی روم دینا چاہتا ہے رہنے کے لیے, وہ بھی دے سکتا ہے. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا. کرایہ کنسیشن, رینٹ کو کم کرنے میں, کنسیشن کرنے میں اسلام نے کوئی باؤنڈری نہیں لگائی. اسلام نے کرایہ کسی کا معاف کرنے کے لیے کوئی منع نہیں کیا ہے. آپ بغیر کرایہ کے کسی کو روم دے سکتے ہیں, بغیر کرایہ کا اپنی گاڑی کسی کو دے سکتے ہیں کہ لے جاؤ, پیٹرول یا ڈیزل جلا کر کے آپ چاہو تو کرایے پر گاڑی چلاؤ یا لے جا کر کے یوز کرو. اسلام میں جائز ہے. لیکن مسئلہ وہاں پیچیدہ ہوتا ہے جہاں کسی وجہ سے کرایہ کم ہوتا ہے. کسی وجہ سے کرایہ کم ہوتا ہے تو پھر خطرناک معاملہ ہے. ہم کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ کرایہ جو 10,000 روپے رینٹ تھا, یہ 8,000 کیسے ہو گیا, 8,000 کیسے ہو گیا. جس چیز کا رینٹ 10,000 تھا اس کا 5,000 کنسیشن ہو کے 5,000 کیسے ہو گیا, وہاں ہم کو چیک کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں ڈپوزٹ پر. میں نے چیز کلیئر کر دی نا کہ کرایہ کوئی چیز لینا دینا اسلام میں جائز ہے. مہینے کا کرایہ لو, سال بھر کا لو, 6 مہینے کا لو, یہ سب اسلام میں جائز ہے. اب ڈپوزٹ کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہتے ہیں, ڈپوزٹ سیکورٹی اماؤنٹ ہے. کیا کہتے ہیں؟ سیکورٹی اماؤنٹ ہے. یہ وہ پیسہ ہے کہ کبھی اگر کرایہ دار نے کچھ نقصان کر دیا, کچھ اس نے 1-8 مہینے کا کرایہ روک لیا, نہیں دیا کسی وجہ سے, تو ہم ریکوری کر سکتے ہیں. یعنی جو اگر روم میں اس نے کچھ نقصان کیا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے, اس کی ریکوری کے لیے ہم ڈپوزٹ کی اماؤنٹ لیتے ہیں تاکہ اس نے اس نقصان کی بھرپائی کر سکیں. یا کبھی اگر اس نے 1-8 مہینے کا کرایہ نہیں دیا کسی وجہ سے, تو ہمارے پاس ایک پیسہ ضمانت کے طور پر, سیکورٹی اماؤنٹ کے طور پر موجود ہے, جس میں سے میں جتنے مہینے کا کرایہ اس نے نہیں دیا میں اس میں سے ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں, لے سکتا ہوں. بظاہر میں لگتا ہے کہ بھائی صحیح ہے. تو اگر کچھ مہینے کا کرایہ, مثال کے طور پر اگر 10,000 روپے کرایہ ہے, 2-3 مہینے کا کرایہ ڈپوزٹ کے طور پر لیا جاتا ہے, سیکورٹی اماؤنٹ کے طور پر, کہ کل اگر کچھ کرایہ دار نے نقصان کر دیا یا کبھی کرایہ اس نے نہیں دیا تو اس کی بھرپائی کی جا سکے. تو اس حد تک تو گنجائش ہے, اس حد تک تو کوئی گنجائش بنتی ہے کہ صرف سیکورٹی اماؤنٹ کے لیے ڈپوزٹ لیا جاتا ہے, وہ بھی کچھ مہینے کا کرایہ. یہ نہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ. کیوں بھائی, آپ صرف کرایہ لینے کے حقدار ہیں. بس آپ نے کوئی چیز ہم کو کرایہ پر دی ہے, رینٹ پر دیا ہے, آپ صرف رینٹ لے سکتے ہیں. ویلیو کے اعتبار سے آپ کے روم کے کوالٹی اور روم کی فیسلٹیز کے اعتبار سے یا دکان اور مکان کے لوکیشن کے اعتبار سے آپ کرایہ 500 روپے کم بھی لے سکتے ہیں, 500 روپے زیادہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن ڈپوزٹ کی بات کہاں سے آتی ہے؟ تو میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے لیے ڈپوزٹ ہم کچھ مہینے کا لیتے ہیں اور اس کو ہم یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ رکھے رہتے ہیں بینک میں یا گھر پہ, کہ کبھی اگر کرایہ نہیں دیا تو اسی میں سے لے لیں. چلو اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو ڈپوزٹ اور ایک نارمل کرایہ اور ایک نارمل ڈپوزٹ, یہ سلسلہ ممبئی میں خاص طور پر ایک زمانے تک چلتا رہا. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یا تقریباً 10 سالوں سے یا 12 سالوں سے پتہ نہیں کہاں سے ہیوی ڈپوزٹ پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ ہیوی ڈپوزٹ. اب جب پوچھا جائے کہ ہیوی
کہتے ہیں وہی جو ڈپوزٹ نارمل 50,000 تھا اسی کو 1,00,000 کر دو، 2,00,000 کر دو، تو اسی کا نام ہیوی ڈپوزٹ ہے۔ اچھا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بہت فائدہ ہے۔ تو کیا فائدہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیسہ مکان مالک کے کام آ جاتا ہے، اور جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کو کرایہ نہیں دینا پڑتا ہے، یا اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کون طے کرے گا؟ کرایہ کم ہو جانا یا کسی کا کرایہ معاف ہو جانا، رینٹ نہ لگنا، یہ آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ وہ بھی ہیوی ڈپوزٹ کے بدلے میں اگر یوں ہی بلا کسی وجہ کے بغیر 1 روپے آپ کسی کا ڈپوزٹ میں لیے ہوئے آپ کرایہ کم کر دو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کرایہ معاف کر دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی پیسے کے بدلے میں، کسی اماؤنٹ کے بدلے میں، وہ اماؤنٹ جو ریفنڈیبل ہے، جس کا لوٹانا مکان مالک پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس پیسے کی حیثیت اسلام میں قرض کی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ گروی ہے، گروی وغیرہ کچھ نہیں، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ گروی آپ کو میں بتاؤں سمجھانے کے لیے کہ جیسے مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اب مجھے کوئی قرض دے نہیں رہا، لوگ کہہ رہے کہ مولانا کیا آپ کو قرضہ دیں گے تو یہ کھا جائیں گے، تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی پیسہ مجھے کوئی قرضہ دے نہیں رہا، اب میں کیا کروں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو میرے پاس کوئی قیمتی چیز، چاہے میرے پاس کوئی سونا ہو، چاہے کوئی مہنگی موبائل ہو، یا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے کل قرض دینے والا ریکوری کر سکتا ہے۔ اگر میں پیسہ کھا گیا، قرض کا پیسہ میں نہیں لوٹاؤں گا، تو گروی کے طور پر آدمی سونا یا کوئی مہنگی چیز لے جا کر کے دے دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا کو گروی رکھا تھا کھانے پینے کے سامان کے بدلے میں، اور بعض صحابہ کرام کو جب ایسی ضرورت پڑتی تھی تو اپنا کوئی سامان گروی رکھ کر کے کوئی سامان لے لیتے تھے، لیکن جب وہ لوٹاتے تھے اس چیز کو تو پھر وہ گروی والی چیز واپس نہیں جاتی تھی۔ تو قرض دینے والے کا گروی کی چیز پر مکمل کنٹرول ہوتا تھا کہ وہ اپنے نقصان کی ریکوری کر سکتا ہے، اپنے نقصان کی بھرپائی کر سکتا ہے۔ یہاں جو شخص ہیوی ڈپوزٹ پر روم لے رہا ہے، تو اگر مکان مالک اس کا ہیوی ڈپوزٹ کا پیسہ کھا جائے تو اس کی کون سی اوقات ہے کہ ریکوری کر لے گا؟ کیا وہ اس روم کو بیچ سکتا ہے؟ کیا قانونی طور پر، لیگلی طور پر جس روم میں وہ ہیوی ڈپوزٹ کے بدلے رہ رہا ہے، کیا اس کو بیچ کر کے ریکوری کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے نام سے کوئی پیپر نہیں ہے، روم کے کاغذات مکان مالک کے نام پر ہی رہتے ہیں، لہذا یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گروی ہے۔ یہ گروی نہیں، گروی وہ ہے کہ میں نے آپ سے 1,00,000 روپیہ لیا اور تقریباً 1,00,000 کے برابر میں نے سونا یا کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس رکھا ہے، میں نے 2 مہینے کے لیے قرضہ لیا ہے، 6 مہینے کے لیے لیا ہے، اگر 6 مہینے یا 2 مہینے میں قرضہ نہیں دیتا ہوں تو آپ اس چیز کو بیچ کر کے آپ ریکوری اور بھرپائی کر سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گروی۔ یہ ہیوی ڈپوزٹ کے بدلے میں جو روم لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، یہ گروی نہیں ہے۔ اب سود کیسے ہے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جو پیسہ ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر دیا گیا ہے، یہ ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے، وہ پیسہ ہے جس کا لوٹانا ضروری ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر کے آئے، جو نفع لے کر کے آئے، فَهُوَ رِبَا، تو یہ سود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ من قرض جر نفعا فَهُوَ رِبَا، کہ جو قرض سود فائدہ لے کر کے آئے، قرض کا پیسہ، وہ ربا ہے، سود ہے۔ اب کیسے ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ ہیوی ڈپوزٹ پر کوئی لون لیا گیا یا دیا گیا، 10,000 روپے اس کا ایک نارمل کرایہ تھا، 5,00,000 روپے ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر مکان مالک نے لے لیا، اب ہر مہینے اس کا 10,000 روپے بچ رہا ہے، کس کا بچ رہا ہے؟ کرایہ دار کا، اور جب وہ روم خالی کرے گا تو 5,00,000 پورا لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا۔ تو یہ 5,00,000 بطور قرض ہے مکان مالک کے پاس، اس 5,00,000 کے بدلے میں مکان مالک اس کو 10,000 روپے جو دے رہا ہے، یعنی 10,000 روپے کا اس کا کرایہ بچا رہا ہے، یہ 10,000 جو کرایہ بچ رہا ہے، اس کی حیثیت اسلام میں اس قرض کے اماؤنٹ کے بدلے سود کی۔ آپ دنیا، میں نے تقریباً بڑے بڑے علماء سے بات کی اس پر، جو ان علماء سے بات کی جو PhD کی ہوئی دکتور ہیں،
اس مسئلے کو بہت کلیئر کر کے بتایا کہ ڈپوزٹ کیا ہے، ہیوی ڈپوزٹ کیا ہے، نارمل ڈپوزٹ کیا ہے، ڈپوزٹ ہے تو کیوں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں۔ تو اس میں یہی سمجھ میں آیا کہ جو پیسہ بچ رہا ہے کرائے کا یہ حقیقت میں سود ہے۔ تو سود کون دے رہا ہے؟ مکان مالک لے کون رہا ہے؟ جو کرائے پر جس نے گھر لیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سود کیسے ہوا، ہیوی ڈپوزٹ پہ پیسہ دینے والا راضی ہے، مکان مالک بھی راضی ہے، مکان مالک اس پیسے کو اپنے کسی کام میں لگاتا ہے، دونوں راضی ہیں، تو پھر سود کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائی بہت سارے گناہ پر دونوں راضی ہوتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں نا جن میں دو گناہ کرنے والے راضی ہوتے ہیں، تو کیا پھر وہ اسلام میں جائز ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ ایک لڑکا لڑکی جب زنا کرتے ہیں تو کیا دونوں راضی نہیں ہوتے؟ دونوں راضی ہوتے ہیں، تو کیا اسلام میں وہ جائز ہو جائے گا؟ اس لیے یہ کہنا دونوں راضی ہیں یہ حقیقت میں کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو اپنے تجربے کی ایک بات بتا دوں کہ سود کا چور دروازہ جو ہیوی ڈپوزٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کی زندگی میں آیا وہ کیسے آیا؟ اصل میں آج قرض لینا اور دینا ایک طرح سے بند ہو گیا۔ قرض لینا اور دینا ایک خیر کا کام تھا، نیکی کا کام تھا۔ آج باپ بیٹے سے قرضہ مانگے تو باپ بیٹے کو قرضہ نہیں دے گا، کیونکہ باپ کو بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ قرضہ ٹائم پر لوٹا دے گا۔ اسی طریقے سے الٹا کر دو، بیٹا باپ سے قرضہ مانگے تو وہاں بھی نہیں دینے والا، کیوں؟ بھروسہ نہیں کہ ٹائم پر پیسہ دے دے گا۔ کسی رشتے دار سے آپ قرض مانگے 2 لاکھ 5 لاکھ، اس کے پاس ہوگا تبھی بہانہ کر دے گا، دے گا نہیں، کیوں؟ کیونکہ بھروسہ نہیں ہے کہ ٹائم پر یہ پیسہ لوٹا دے گا۔ تو شیطان نے دماغ میں فطور ڈالا کہ آپ کو 5 لاکھ چاہیے بزنس کے لیے، آپ کو گھر کا محلہ ڈبل مالیہ بنانا ہے، آپ کو 5 لاکھ چاہیے نا، ٹھیک ہے آپ اپنا روم ہیوی ڈپوزٹ پر دے دیجیے۔ ایسا لگتا ہے ہیوی ڈپوزٹ کوئی آسمان سے گرا ہوا مانگو سلوا ہے، ایسا لگتا ہے زمین کو پانی ہے پی لیجیے۔ تو شیطان نے دماغ میں آئیڈیا دیا کہ آپ ہیوی ڈپوزٹ پر دے دیجیے اور آپ کو پیسہ مل جائے گا، آپ کو لڑکی کی شادی کرنی ہے شادی کر لیجیے، آپ کو محلہ گھر بنانا ہے بنا لیجیے، آپ کو ہیرا گولڈ یا ایسے بہت سارے جو بزنس کے کاروبار کی جگہ تھی وہاں لگا دیجیے، آپ کو منتھلی وہاں سے 5 لاکھ پر 50,000 فائدہ آتا رہے گا۔ نعوذ باللہ، میرے بھائی اسلام میں جائز نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے، ہماری اور آپ کی ٹیکنیک ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں اس کے بدلے روم کرائے پر فری کر دینا کہ لو مینٹیننس بھرو، صرف لائٹ بھی جمع کر دو، بس یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال ہیوی ڈپوزٹ کے ذریعے بھی جو بینیفٹ ایک دوسرے کو پہنچایا جاتا ہے اس کا تعلق بھی سود سے۔ ٹائم ختم ہو گیا، کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایک چور راستہ ہیوی ڈپوزٹ کے ذریعے سود میں آنے کا ہے۔ ایک اور چور راستہ ہے ہماری زندگی میں سود کے آنے کا، وہ بہت عام ہے آج کے معاشرے میں۔ عام طور پر ہم سوچتے نہیں کہ یہ بھی سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادھار سونا خریدنا۔ وہ کیا ہے؟ ادھار سونا خریدنا۔ یعنی آدمی کیا کرتا ہے، جا کر کے سونار کے یہاں کوئی ڈیزائن پسند کرتا ہے، پسند کرنے کے بعد بک کر دیتا ہے کہ یہی ڈیزائن ہمیں چاہیے۔ سونار کہتا ہے کہ 2 مہینے لگیں گے یا 4 مہینے، آپ 1 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کر دیجیے، یہ جو 3 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا جو زیور آپ نے پسند کیا ہے یہ آپ کو 3 مہینے بعد ملے گا۔ یہ اسلام میں حرام ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کا بھی تعلق سود سے۔ کیسے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ سونا اور چاندی ادھار نہ تو بیچا جائے گا نہ ادھار خریدا جائے گا۔ جب بھی سونا ہم بیچیں یا سونا خریدیں تو یدن بیدن ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر سونا یا چاندی ادھار خریدا جاتا ہے، ادھار بیچا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ربا والی سود والی بے کہا ہے۔ کیسے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، مطلب میں آپ کو سمجھا دوں کہ سونا اور چاندی جب بھی ہم خریدیں یا بیچیں نا تو ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں یہ سودا مکمل ہونا چاہیے، یہ سودا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب البیوع کے اندر خرید و فروخت کا جو باب ہے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث نمبر 2174، مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں
بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں 100 اشرفیاں تھی، ان کے پاس سونے کے 100 سکے تھے، اس کے چینج لینے تھے۔ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک سکہ ایک اشرفی 1 دینار تھا یا 2 دینار تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اتنا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ 100 سونے کے سکے تھے، 100 اشرفیاں تھی مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہیں اس کا چینج لینا تھا۔ انہ التمس صرف بمئة دینار فدعانی طلحہ بن عبید اللہ فتراوزنا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ 100 اشرفیاں ان کے پاس تھی، 100 سونے کے سکے تھے، یہ چینج لینا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا معاملہ طے ہو گیا کہ چینج اور جھمکا جو آپ کو چاہیے 100 اشرفیوں کا وہ میں دے دوں گا۔ دونوں کا آپس میں معاملہ طے ہو گیا۔ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دور پر کہیں بیٹھے ہیں اور وہ ان لوگوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پاس میں بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں کہ ان کو چینج چاہیے سونے کے دینار کے، اور یہ چینج دینے کے لیے راضی ہیں 100 سونے کے سکوں کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ فاخذ الذهب يقلبها في يده، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن اوس کے سونے کے سکوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایسے ایسے الٹ پلٹ رہے تھے کہ بھائی اسی کا مجھے چینج آپ کو دینا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ثم قال، پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مالک بن اوس رکیے۔ انہوں نے کہا حتی یاتی خازنی من الغابتی، ان کا جو اکاؤنٹنٹ تھا نا، اکاؤنٹنٹ آج کے دور میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ان کا جو خزانچی تھا، خزانچی وہ غابہ نام کی ایک جگہ پر گیا ہوا تھا، یعنی غابہ کوئی جگہ تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ خزانچی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکیے ذرا، ٹھہریے، میرا خزانچی جو غابہ سے گیا، غابہ گیا ہے، اسے آ جانے دو، ابھی میں آپ کو چینج دے دیتا ہوں۔ بات کیا تھی کہ یہ آپ کو چینج چاہیے سونے کا، رکیے تھوڑی دیر، میرا خزانچی آ رہا، میں آپ کو چینج دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، وعمر یسمع ذلک، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال، انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا تفارقه حتى تأخذ منه، عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، جب تک تم طلحہ سے صرف اور چینج لے نہیں لینا، ان سے جدا نہیں ہونا۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا خزانچی آئے گا تبھی آپ کو چینج دیں گے، تو کہا کہ اللہ کی قسم، تم جب تک چینج لے نہیں لینا یہاں سے ہٹنا نہیں، ایسا نہیں کہ آئے گا بعد میں آپ کو دے دیں گے، ایسا نہیں۔ آگے کیا کہا وہ سمجھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا، الذهب بالذهب ربا الا ها وها، فرمائے کہ سونے کے بدلے سونا اگر ہے تو نقد ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ورنہ ربا ہے، سود ہے۔ اس میں کیا ہونا ہے حدیث میں کہ سونے کے بدلے سونا اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تو سود نہیں ہے، ورنہ کا ربا ہے، ربا والی بے ہے، یعنی ہر وہ سونا جو ہاتھوں ہاتھ خریدا نہ جائے، ہاتھوں ہاتھ بیچا نہ جائے، اس کا تعلق سود سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ربا والا معاملہ ہے، اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی جگہ اگر سونا بیچا اور خریدا نہیں گیا، کمپلیٹ بزنس نہیں ہوا، کمپلیٹ لین دین نہیں ہوا، تو یہ سود حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور بھی چیزوں کے بارے میں اسی حدیث کے اندر ہے، لیکن میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں صرف سونے کے بارے میں آپ کے آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں ڈیزائن پسند کر لیتے ہیں، جنوری میں کوئی سونا پسند کیا، ڈیزائن پسند کر لی، کب چاہیے؟ مارچ میں یا مئی میں چاہیے؟ کس ریٹ میں طے ہوا یہ سونا خریدنے کا؟ جنوری کے، مثال کے طور پر 1 جنوری کو میں نے جا کر کے کوئی ڈیزائن پسند کی سونے کی، اور 1 جنوری کا جو بھاؤ تھا اسی بھاؤ پر میں نے بک کر لیا سونے کا، اور میں نے 1 لاکھ
लाख रुपया एडवांस दे दिया, क्योंकि बगैर एडवांस के वो डिजाइन नहीं बनाएगा। और मैं लेने कब जा रहा हूं? अप्रैल में, मई में। इसलिए मेरे घर में शादी है। किसकी शादी है? बेटी की शादी है। किसकी शादी है? बेटे की शादी। बहू लानी है। ये जेवर जो बुक किया हो, ये बेटे के निकाह में लेकर के जाना है, बहू को देना है। मेरे भाइयों, इस्लाम में जायज नहीं। ये सिर्फ एक ही रास्ता है जायज होने का, अगर रेट तय ना किया जाए और कोई अमाउंट जो है एडवांस में ना दिया जाए उस बिजनेस के रिगार्डिंग, उस सोना खरीदने के रिगार्डिंग, तब तो इस्लाम में जायज है। हदीस में मैंने कई फुक़हा से जो अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा जिन्होंने इकोनॉमिक में इल्मे मुआशियात में जिन्होंने पीएचडी किया, मैंने कहा कि भाई अगर कुछ पैसा वो दे देता है और कोई शर्त नहीं लगाता है कि मुझे जनवरी के डेट में चाहिए, वो कहता है मैं अप्रैल में आऊंगा, अप्रैल में जो सोने का भाव होगा उसी भाव में जितना तोला मैंने बुक किया है उतना तोला मैं ले लूंगा। तो उन्होंने कहा एडवांस नहीं दे सकता। मैंने कहा क्यों? बोले एडवांस देना भी जायज नहीं, क्योंकि एडवांस में जो पैसा दिया जाता है ना, वो उसी व्यय का, उसी खरीदो फरोख्त का एक पार्ट होता है। एडवांस में जो पैसा दिया, जब 5 लाख का मैंने कोई चीज खरीदा, 1 लाख एडवांस दिया ना, तो बाद में सिर्फ 4 लाख देना है। गोया कि एडवांस में 1 लाख वो अदा कर चुका, और जब 1 लाख दे दिया ना, तो वहीं पर वो बिजनेस या सौदा वो तय हो गया। और ये सौदा तय नहीं होना चाहिए। सोने के मामले में एक ही मजलिस में कंप्लीट होना चाहिए सौदा, लेन देन खरीदो फरोख्त एक ही मजलिस में कंप्लीट होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। उधार सोना या चांदी खरीदना या बेचना ये इस्लाम में जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सूद वाली है कहा। तो बहरहाल ये भी एक बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। और बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, और बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। एक आखिरी बात लेकर के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे माशरे में जो मनी ट्रांसफर का एक सिस्टम चलता है ना, मनी ट्रांसफर पर भी हर 1000 रुपए के बदले जो पैसा लिया जाता है ना, उलमा ने इसे भी जायज नहीं कहा। पहली बात, जो मनी ट्रांसफर का काम होता है ये हकीकत में बैंक को सपोर्ट करने वाला काम है, बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करने वाला काम है। जैसे हम क्या कहते हैं कि बैंक के लिए रेंट पर अपनी जगह देना इस्लाम में हराम है, बैंक में जॉब करना हराम है, बैंक से फला स्कीम के तहत लोन लेना हराम है। तो ऐसे ही बैंक को सपोर्ट करने वाला काम करना भी इस्लाम में जायज नहीं। फिर भी उलमा ने कहा कि अगर इसको हम बैंक से अलग करके भी मनी ट्रांसफर को देखें ना, तो वो अपना सर्विस चार्ज ले सकता है। सर्विस चार्ज यानी वन टाइम ट्रांसफर का वो एक लिमिट तय कर सकता है कि वन टाइम ट्रांसफर का चाहे आप 1000 भेजो, चाहे 10,000 भेजो, चाहे 1 लाख भेजो, क्योंकि उसको जो भी इंटरनेट कंप्यूटर पे मेहनत या जो कुछ भी लगता है ना, वो 1 लाख भेजे तभी उसको उतनी मेहनत करनी है, 1 रुपया भेजे तब भी उसको उतनी मेहनत करनी है। तो वो अपना डॉक्टर फजलुर रहमान रहमतुल्लाह जो मालेगांव में मुफ्ती थे, वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मैंने एक मरतबा इसी मसले पर उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो एक सर्विस चार्ज वो अपना ले सकता है, लेकिन लोग देंगे नहीं। कोई 5000 भेजेगा वो बोलेगा 100 रुपया दो, कोई 10,000 भेजेगा वो बोलेगा 100 रुपया दो, तो बोले कह रहे तुम नाइंसाफी कर रहे हो। तो बहरहाल ये लोग क्या करेंगे उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर मैं मनी ट्रांसफर का काम करना चाहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उलमा से मिलूं, उस फन में उस फील्ड के जो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं उलमा, जो बैंक के सिस्टम को जानते हैं, जो मनी ट्रांसफर के लेन देन के खरीदो फरोख्त के मामले को समझते हैं, उनसे मैं मिलूं, सारे मसले को क्लियर करो, उसके बाद में मनी ट्रांसफर का काम करो। मेरे लिए वन टाइम सर्विस चार्ज लेना जायज है, या हर 1000 के बदले एक अमाउंट 10 रुपए या 20 रुपए जो फिक्स करके लिया जाता है, ये जायज है कि नहीं जायज है, ये मनी ट्रांसफर वाले की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो बहरहाल ये भी एक सूद के आने का चोर दरवाजा है। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त काफी ज्यादा हो गया, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वार्निंग के साथ, एक नसीहत के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबे किराम से पूछा कि मेरी उम्मत का मुफलिस और फकीर आदमी कौन है? तो सहाबे किराम ने कहा जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, रुपया और पैसा ना हो, वही गरीब है, वही मुफलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो नहीं। यानी नेकियों की हिफाजत किस तरह जरूरी है, नेकियां कर लेते हैं
یہ ایک اور مسئلہ ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنی یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، کیا فرمایا تھا؟ ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس اور غریب آدمی کون ہے؟ یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نمازوں کے ساتھ، یعنی اس نے دنیا میں نمازوں کی پابندی کی ہو، نمازی آدمی، دیندار آدمی۔ آپ بتاؤ جو پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہے، نبی کے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، وہ دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک آدمی ہوگا جو آئے گا نمازوں کے ساتھ، یعنی نمازی آدمی ہوگا، یعنی دیندار ہوگا، وہ سیامی اور روزے دار ہوگا، یعنی ایسا شخص ہوگا جو روزے رکھتا تھا۔ جب نماز کہا جائے تو فرض نمازوں سے لے کر کے نفل نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، تمام نمازیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب روزہ کہا جائے تو رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ تمام روزوں کی وہ پابندی کرنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، یعنی ایسا شخص ہوگا جو نماز کی نیکی لے کر کے آئے گا، روزے کی نیکی لے کر کے آئے گا، اور تیسری نیکی وہ زکات اور زکات کی بھی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی مالدار تھا۔ زکات کون دیتا ہے بھائی؟ فقیر آدمی جس کو کھانے کو نہیں ہے، جس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، وہ زکات دے گا نہیں؟ زکات دینے والا کون ہوتا ہے؟ مالدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زکات دینے والا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے زکات دینے والا بھی شریعت کے مطابق جو اس کا نصاب ہے، زکات دینے والا مالدار کہلاتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی زکات خود کھا جاتے ہیں آج کے معاشرے میں، شریعت کے مطابق ایمانداری سے، انصاف سے، عدل سے وہ زکات نہیں ڈالتے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کا غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، لیکن اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ ویاتی، اور اس حال میں بھی وہ آئے گا قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی بھی ہوگی، یعنی یہ نماز پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ نمازی آدمی جو دیندار ہے گالیاں بھی مانگتا ہے۔ آج بہت سارے نمازی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تھوڑا سا گرم ماحول بن جائے نا، ارے فلاں ایسا ویسا، تیری ایسی تیری ویسی، یعنی یہ نمازی گالی باز ہوگا، گالی باز، گالی دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا کہ اس حال میں بھی آئے گا نماز، روزہ، زکات کے علاوہ کہ وہ قذف ھذا، اور بہتان لگانے والا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ زناکار ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کا کام تھا کہ لوگوں پر تہمت لگاتا تھا، سرٹیفکیٹ بانٹتا تھا، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ کون تھا؟ جو نماز پڑھنے والا ہے، کون؟ جو روزہ رکھنے والا ہے، کون؟ جو زکات دینے والا ہے، نیک آدمی۔ گالی دینے والا وہ گالی بھی دے گا، بہتان بھی لگائے گا، اور فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال بھی اس نے کھایا ہوگا، چاہے وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا، چاہے دادا گیری کر کے کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا ہوگا کہ میں تو بہت پہلوان ہوں، میں تو بہت طاقتور ہوں، میری پہنچ ہے، نہیں دوں گا، کیا کرے گا؟ تو وہ مال بھی کھایا ہوگا، جس بھی طریقے سے کھایا، نمازی ہے، روزے دار ہے، زکات دینے والا ہے، لیکن گالی بھی دیتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے، اور مال بھی کھا کر کے بیٹھا ہے۔ چوتھا گناہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ سفک دم ھذا، اللہ نے طاقت دی تھی نا، تو اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مار کے زخمی کر دے گا، کسی کو جان سے مار دیا ہوگا۔ کون؟ نماز پڑھنے والا، کون؟ روزہ رکھنے والا، کون؟ زکات دینے والا، نیک آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گناہ اس نے اور کیا ہوگا؟ وہ ضرب ھذا، اور کسی کو مارا بھی ہوگا۔ آج بہت سارے مسلمان بہت عقل مند، ارے میں تو بہت طاقتور ہوں، اللہ نے اس بازو میں طاقت دی ہے، کون ہے مجھ سے پکڑ لے گا، اس محلے میں کون ہے جو مجھ سے ٹکرائے گا؟ ٹکرائے گا، نعوذ باللہ، بیوقوف آدمی۔ تو نماز جو پڑھتا ہے وہ تیری نماز کی پوری نہیں لے گا قیامت کے دن۔ تو جو روزہ رکھتا ہے رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کر کے، کل کو وہ تیری نیکی لے لے گا۔ تو جو زکات دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں غریبوں میں، کل اس کی نیکیاں بھی تیری وہ لے لے گا۔ صدقہ زکات جو کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص فقیر ہے، مسکین ہے، جو نمازی ہے گالی باز ہے، جو نمازی ہے بہتان لگاتا ہے، جو نمازی ہے دیندار ہے، لیکن کسی کو مار دیتا ہے، کسی کے مال کو کھا لیتا ہے، فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے مارا ہوگا, گالی دی ہوگی, جس پر بہتان لگایا ہوگا, جس کے مال کو کھایا ہوگا. اس کے بعد نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ قبل ان یقضى ما علیہ, نیکیاں ختم ہو گئی, امیدوار لوگ باقی ہیں, تو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دو. یہ جو نماز پڑھنے والا تھا, روزہ رکھنے والا تھا, زکات دینے والا, اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دو. نعوذ باللہ. اب سوچو کہ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, زکات دیتے ہیں, کچھ اور اچھا کام کر لیتے ہیں, نیکیوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے. نبی نے وارننگ دی ہے ان لوگوں کو جو نمازی نیک لوگ ہیں, تو میرے بھائیوں اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی چور راستے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں. اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کبھی اور موقع آئے گا آپ کے سامنے رکھوں گا, رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں